بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب جانتے ہیں کہ ساس کی وجہ سے 10 بچے کیسے یتیم ہو گئے۔ ایک گھر کے موبائل پر رانگ نمبر سے کال آئی۔ گھر کی بہو نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے اجنبی آواز سن کر بہو نے کہا سوری رانگ نمبر ہے، اور فون بند کر دیا۔ اجنبی لڑکے نے سمجھ لیا یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اب فون کرنے والا لڑکا مسلسل اس نمبر پر فون کرتا رہا، لیکن بہو نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر وہ میسیج کرتا رہا کہ جانو بات کرو نا، فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہو۔ عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی عورت تھی۔ اس واقعے کے ایک دن بعد جب بہو کسی کام میں مشغول تھی تو موبائل پر رنگ ٹون بجی تو ساس نے فون اٹھایا۔ بہو پر شک تو پہلے ہی سے تھا۔ لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی اور آواز سننے لگی۔ لڑکا بار بار کہہ رہا تھا جانو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، پلیز میری بات تو سنو، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا۔ جب رات کو بیٹا آیا تو ساس نے بیٹا کو الگ بلا کر اپنے بہو پر برے الزامات لگا دیے اور کہا اجنبی لڑکے سے فون پر بات کرتی ہے۔ شوہر نے اسی وقت جاہلیت کا کردار ادا کر کے بیوی کو بلایا۔ بیوی کی ایک بھی نہیں سنی اور بیوی کو رسی میں باندھ کر بہت ہی زیادہ مارا۔ جب بیوی کو مار کر فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور کہا یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا۔ شوہر نے موبائل دیکھا تو بہت سارے کال آئے ہوئے تھے اور بہت سارے میسیج بھی موجود تھے جس میں کہا گیا تھا جانو کیسی ہو، جانو مجھ سے بات کرو، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ جاہل شوہر میسیج پڑھ کر اور بھی غصہ میں آ گیا۔ ایک دفعہ پھر درد سے روتی ہوئی بے گناہ بیوی کو مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ اتنے میں ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اس کے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسیج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، تمہاری بہن نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اسی وقت لڑکی کا بھائی اور ماں بیٹی کے گھر آئی تو لڑکی کی ساس اور شوہر نے کہا تمہاری بہن بد چلن ہے، یہ اپنے یار کے ساتھ فون پر بات کرتی ہے۔ لڑکی کے بھائی نے بھی بہن کا بال پکڑ کر خوب مارا، بنا دیکھے کہ بہن کے پیشانی اور ہونٹوں پر خون جمع ہوا ہے اور وہ پہلے ہی سے بہت ہی زیادہ مار کھائی ہوئی ہے۔ لڑکی قسم کھا کر اپنی صفائی بیان کرتی رہی کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی اگر تو سچی ہے تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لے۔ بیٹی نے سب کے سامنے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن ساس نے اسے بھی ٹھکرا دیا اور کہا جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے تو اس کے لیے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد لڑکی کے شوہر نے پورا میسیج لڑکی کے بھائی کو دکھایا۔ لڑکی کے بھائی کو بہن پر اور بھی غصہ آ گیا۔ بہن کی ایک بھی نہ سنی، پستول نکال کر بہن کے سر میں 4 گولیاں مار دی اور یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا۔ 6 بچے یتیم ہو گئے جنہوں نے آنکھوں کے سامنے ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا۔ پہلے باپ کے پھر ماموں کے پاؤں پکڑتے گڑگڑاتے رہے کہ پاپا جی، ماموں جی، امی کو مت مارو۔ جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو معلوم ہوا تو اس نے بھائی، ماں، بہنوئی، ساس اور نامعلوم نمبر پر FIR درج کر دی۔ جب پولیس نے اس موبائل کا ڈیٹا چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رانگ نمبر کو اٹھایا اور پھر وہ رانگ نمبر مسلسل کال اور میسیج کے ذریعے سے اس لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں لگا رہا۔ جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی، جب ان کو معلوم ہوا کہ میری بہن بے گناہ تھی تو وہ اس وقت جیل میں تھا، فوراً خودکشی کر لی۔ یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے 3 دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے 6 بچوں سے پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا، اور 10 دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ اور اس کے 4 بچوں کو یتیم کر دیا۔ یوں 13 دنوں کے اندر 10 بچے یتیم اور 2 خاندان تباہ و برباد ہو گیا، اور رانگ نمبر والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ذرا سوچیے اور بتائیے کہ قصوروار کون ہے؟